ہیں جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس میں امیجینیشن کی پاور بڑھ جاتی ہے، اس میں جرت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کانفیڈنس اور انتھیوزیازم آ جاتے ہیں، اس میں ول پاور اور ثابت قدمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان ہر قسم کا رسک اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ رسک ریپوٹیشن کا ہو یا جان کا۔ عاشق ہر جوخم اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیار کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب کوئی بھی شخص پیار کی اس طاقت کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کو اپنے ٹیلنٹ اور پیشن کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہی طاقت اس کی موٹیویشن بن جاتی ہے۔ پیار کی یہی طاقت اپنے آپ کو کبھی آرٹس میں شو کرواتی ہے یا سائنس کی دنیا میں اپنا لوہا منواتی ہے، اور انسانیت کو نہ صرف اپنا گرویدہ بناتی ہے بلکہ ان کی بہتری کے لیے بھی بہت کچھ کر جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی پولینڈ کی ایک بولی بالی اور معصوم لڑکی کے ساتھ ہوا۔ ماریا سیلومی سیکلوڈوسکا ایک دھیمے مزاج کی شرمیلی لڑکی تھی۔ ماریا کا گھرانہ ایک غریب گھرانہ تھا جس میں گزر و بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ ماریا جب 19 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو پولینڈ کے ایک خوشحال کنبے نے اس کو اپنی 10 سالہ بیٹی کے لیے بطور ٹیوٹر اور میڈ رکھ لیا۔ ماریا نے اپنی ذہانت اور اچھی عادتوں سے جلد ہی اس گھر والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ جب اس گھر کا نوجوان لڑکا کرسمس کی چھٹیاں منانے گھر آیا تو اس کے اچھے آداب، عام لوگوں سے الگ سوچ اور حاضر دماغی سے بہت متاثر ہوا، اور بہت جلد ہی اسے ماریا سے محبت ہو گئی، اور اس نے ماریا سیلومی سیکلوڈوسکا سے شادی کا اظہار کر دیا۔ لیکن جب ان کی محبت اور شادی کی خواہش کی خبر جب لڑکے کے والدین تک پہنچی تو گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لڑکے کی ماں تو خبر سن کر بے ہوش ہو گئی اور باپ تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ ایک عام شکل و صورت والی غریب لڑکی جو کہ گھر میں کام کاج کرتی تھی وہ اس گھر کی بہو بن جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماریا کو جاب اور گھر سے نکال دیا گیا۔ بے عزتی کے اس تھپڑ نے ماریا سیکلوڈوسکا کو حیران و پریشان کر دیا، اور اس قدر حیران کہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اب وہ شادی اور رومانس کا نام نہیں لے گی اور اپنی لائف تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گی۔ پولینڈ اس وقت روس کے زیر اثر تھا اور باقی یورپ کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم کے مواقع زیادہ نہیں تھے۔ اس نے پیرس جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی پرانی جاب سے اس نے کچھ رقم جمع کر لی تھی۔ 1891 میں وہ پیرس آئی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ اس قدر شرمیلی تھی کہ لوگوں سے بات کرنا اس کے لیے مشکل کام تھا۔ فرینچ کلچر میں گھل مل جانے کے لیے اس نے اپنا نام ماریا سے میری کر لیا تھا۔ پڑھائی کا شوق اتنا کہ وہ ہر وقت مطالعے میں مصروف رہتی۔ اس نے رہائش کے لیے ایک کمرہ چنا جہاں نہ تو پراپر لائٹ تھی، نہ پانی، اور نہ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی انتظام۔ اس کے جمع کیے گئے پیسے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام نہ تھا۔ وہ سوکھی بریڈ اور بٹر کھا کے گزارا کرتی تھی، اور بعض اوقات وہ لنچ کرتی یا ڈنر۔ کمزوری اس کو اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی۔ سردیوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی گرم کپڑے نہ تھے۔ وہ صندوق سے کپڑے نکالتی اور رات کو اپنے اوپر لے لیتی۔ اسی طرح وہ اپنی کتابوں سے بھی لحاف کا کام لیتی۔ یونیورسٹی میں ماریا سیکلوڈوسکا کی ملاقات اس یونیورسٹی کے ایک ایسے شخص سے ہوئی جو فرانس کا ایک نامور سائنٹسٹ تھا۔ اس کا نام پائر کیوری تھا۔ ماریا سیلومی سیکلوڈوسکا اس سے شادی کر کے میری کیوری بن گئی۔ شادی کے بعد میری کیوری اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے پی ایچ ڈی کے لیے جو ٹاپک چنا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ اس نے یہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یورینیم سے شعاعیں کیوں نکلتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹری تھی جس کو دونوں میاں بیوی نے آنے والے سالوں میں حل کرنا تھا۔ میری اور پائر نے دن رات ایکسپیریمنٹ کیے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بہت ساری دھاتیں ایسی ہیں جو کوئی ایسا ایلیمنٹ فضا میں بکھیرتی ہیں جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا۔ کئی بار کے تجربے کے بعد انہوں نے دنیا سائنس میں بم گرا دیا کہ یہ ایک ایسی دھات ہے جس کی روشنی
یورینیم سے 20 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اس کی شعاعیں ہر چیز میں سے گزر سکتی ہیں، صرف کوئن ہی اس کو روک سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس حیران کن ایلیمنٹ کو ریڈیم کا نام دیا۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ اب ان میاں بیوی کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں یہ ایلیمنٹ اپنی فزیکل یعنی حاصل حالت میں دکھائیں۔ اب یہ میاں بیوی پھر ایکسپیریمنٹس میں جت گئے اور 4 برس میں صرف اتنا ہی ریڈیم اکٹھا کر پائے جو کہ مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ اس دریافت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری کیوری دنیا کی مشہور ترین سائنٹسٹ بن گئی۔ اس نے ریڈیم کی دریافت پر اپنے شوہر کے ساتھ 1903 میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ وہ پہلی خاتون تھی جس نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ دوسری دفعہ میری کیوری نے 1911 میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ اب وہ دنیا کی پہلی ایسی شخصیت بن گئی جس نے 2 دفعہ نوبل پرائز ون کیا۔ صرف یہی نہیں، میری کیوری کی دونوں بیٹیوں نے بھی بعد میں نوبل پرائز ون کیے، اور میری کیوری کا گھرانہ تاریخ کا منفرد گھرانہ ہے جس نے اتنے زیادہ نوبل پرائز حاصل کیے۔ ساری عمر غربت اور تنگ دستی میں گزارنے کے بعد میری کیوری کے لیے اب شہرت اور دولت کے دروازے کھل چکے تھے۔ ریڈیم کینسر کے علاج کے لیے بہت مفید تھا، اس کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ میری چاہتی تو اس کو کمرشل پیمانے پر فروخت کر سکتی تھی اور بے تحاشا دولت کما سکتی تھی، مگر دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا کام دولت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ یوں میری کیوری نے اپنی ایجاد کے عوض ایک پائی بھی وصول نہیں کی۔ آنے والے وقت میں میری کیوری کی لائف کے اوپر ایک فلم بھی بنی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر پولینڈ کا وہ خوشحال کنبہ جس میں میری بطور میڈ اور ٹیوٹر کام کرتی تھی وہ اس کی محبت کی انسلٹ نہ کرتے تو نہ وہ کبھی سائنٹسٹ بنتی اور نہ ہی ریڈیم دریافت کر پاتی۔